یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب دنیا میں طاقت کا مطلب صرف تلوار تھا اور سچ بولنے کی قیمت جان ہوا کرتی تھی۔ ایک ایسا شہر تھا جہاں کا بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے حکم کے خلاف جانا بغاوت کہلاتا اور بغاوت کی سزا صرف موت تھی۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے، پتھر کے خداؤں سے ڈرتے اور سچ جان کر بھی خاموش رہتے۔ مگر ہر دور میں اللہ کچھ دل ایسے چن لیتا ہے جو خاموش رہنا قبول نہیں کرتے۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ وہ امیر بھی تھے، معزز بھی، مگر سب سے بڑھ کر ایمان والے تھے۔ ان کے دل یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کو خدا بن کر حکم دے۔ وہ آپس میں اکٹھے ہوتے اور کہتے، ہمارا رب ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ مگر یہ بات کہنا آسان تھا، اس پر قائم رہنا جان جوکھم کا کام تھا۔ بادشاہ کو خبر ہو گئی، دربار میں اعلان ہوا، جو ہمارے خداؤں کو نہ مانے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ نوجوانوں کو معلوم ہو گیا کہ اب یہاں رہنا ناممکن ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اگر ایمان بچانا ہے تو شہر چھوڑنا ہوگا۔ وہ رات کے اندھیرے میں شہر سے نکلے، نہ سامان نہ ہتھیار، بس اللہ پر بھروسہ۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا، نہ کسی نے بلایا نہ بھگایا، وہ خود ساتھ چل پڑا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک غار نظر آیا، وہ وہاں رک کر سب نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی، مگر یہ عام نیند نہ تھی، یہ ایسی نیند تھی جس میں وقت بھی سو گیا۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے، بادشاہ بدل گئے، قومیں بدل گئیں، زبانیں بدل گئیں، مگر وہ نوجوان سوئے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ 300 سال اور 900 سال سوئے رہے۔ ان کے جسم محفوظ رہے، دھوپ انہیں نقصان نہ دیتی اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پہرا دیتا رہا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ گئے، آنکھیں ملی، جسم سیدھا کیا اور حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کسی نے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ جواب آیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ بھوک لگی تو فیصلہ ہوا کہ ایک ساتھی شہر جا کر کھانا لے آئے۔ جب وہ شہر پہنچا تو سب کچھ اجنبی تھا، لوگوں کا لباس، بات کرنے کا انداز، حتیٰ کہ سکے بھی مختلف تھے۔ جب اس نے پرانا سکہ دیا تو دکاندار چونک گیا۔ رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کا ذکر صدیوں سے کہانیوں میں ہوتا آ رہا تھا۔ اللہ نے انہیں اس لیے جگایا تاکہ لوگ جان لیں، اللہ وقت کا محتاج نہیں، نیند اور بیداری اس کے حکم میں ہے اور ایمان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا، مگر اس بار ذلت نہیں، عزت کے ساتھ۔ جی ہاں سامعین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ سچ کے راستے میں تنہائی آتی ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔